یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر میں تعلق جسمانی قائم کرنے کی صلاحیت نہ ہو، بعد میں نکاح کے بعد معلوم ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ ہماری شریعت بھی اس بات کو لائک کرتی ہے، پسند کرتی ہے کہ اس قسم کا کوئی مرض ہو تو اپنے ماں باپ کو خبر دینی چاہیے۔ کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنا یا خود اپنے آپ کو ذلت اور بے عزتی پر پیش کرنا یا پھر منتیں کرنا کہ میرا راز راز رکھ لو، اور سامنے والی بیچاری مان کر اپنے جذبات و احساسات کا گلا گھونٹتی رہے، یا خدا نخواستہ پھر وہ غیر مردوں کی طرف اس کا میلان ہو کہ تقاضائے نفسانی پوری کرنے کے لیے، اور یہ پھر بے حیا بن کر وہ چیزیں جاننے کے باوجود نظر انداز کرے کہ نہیں ورنہ میرا راز بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اتنی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو ایسے عیب میں مبتلا کیا ہے تو بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہرگز شادی نہ کرے، اسے پہلے بتانا چاہیے۔ بلکہ میں تو صحت مند نوجوانوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتے ہیں ہم کہ آپ جب شادی کرنے لگے اس سے پہلے ایک میڈیکل چیک اپ اپنا پورا کروا لیں۔ آپ 100% فٹ ہونے چاہیے، ایسی بچیوں کا ہونا چاہیے اگر کروانا چاہیں تو، تاکہ بعد میں پیچیدگی پیدا نہ ہو، ورنہ بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں کیسز آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ پہلے ہی بتانا چاہیے نوجوان کو، اور شادی نہیں کرنی چاہیے کسی کی بچے کی زندگی خراب نہ ہو۔ دوسری صورت یہ جو اب آپ نے بتائی کہ شادی ہو گئی جی اب کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب بچی کے اختیار حاصل ہے، اگر وہ چاہتی ہے قربانی دینا، شوہر سے محبت رکھتی ہے، شوہر اچھا ہے باقی چیزوں کے اندر، اور وہ کہتی ہے میں ایسی زندگی گزار لوں گی، یہ اس کی مرضی ہے، وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق دو، تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے، واجب ہے، کیونکہ وہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر شوہر نہیں مانتا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بچی اگر کورٹ سے رجوع کر دے اور جج اس کو کہے کہ آپ طلاق دے دے، نہیں مانے، تو ون سائیڈڈ جج اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے تاکہ بچی ایک ظلم مسلسل سے نجات پائے، اور یہ خلا، جس کو کورٹ کا خلا کہتے ہیں لوگ، ویسے یہ فسخ نکاح ہے۔ فسخ مینز نکاح کو ختم کرنا، یہ کورٹ کا اس صورت میں نافذ ہوگا، اور بچی اس طرح کورٹ سے علیحدگی لے لے۔ اگلا کویشچن انہوں نے کیا کہ عدالتی خلع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، خلع جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلع ہے، اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر ہی خلع کرے گا، شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، جج نہ خلع کر سکتا ہے، نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شوہر نہیں ہے۔ تو یہ جو کورٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے، یہ فسخ نکاح ہے جیسے ابھی میں نے بتایا، یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ بہرحال اب یہ جو کورٹ کا خلع ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، صرف دو صورتیں فقہ حنفی میں بڑی لکھی ہیں، ایک یہی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو، اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگیں ونگیں ہو رہی اور اب شوہر کا کچھ پتہ نہیں، کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، کوئی اس کی اطلاع نہیں مل رہی، تو عورت جج سے آ کر کہے گی، یعنی کورٹ میں دعویٰ کرے گی کہ مجھے علیحدگی دلوائی جائے، وہ جج تحقیق کرے گا اور 4 سال کی مدت دے گا۔ 4 سال کے اندر اگر اطلاع مل جائے شوہر کی تو نکاح قائم رہے گا، نہیں ملے وہ پھر آ کے کورٹ میں بتائے گی، تحقیق ہوگی، اور اس کے بعد جج جو ہے وہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر دے گا، اب یہ عورت نکاح سے فارغ ہو گئی، کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ابھی جو ہماری بعض بہنیں جو ہوتی ہیں جو مطلب پہنچتی ہیں کورٹ میں اور پھر وکلاء سے مشورہ کرتی ہیں، اور یہ وکیل اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں ایسے نجات نہیں ملے گی، الزام لگاؤ، کہو لکھو کہ شوہر میرا زانی ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہے، شراب پیتا ہے، الٹی سیدھی حرکتوں میں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یہ سب لکھو گے تو کیس مضبوط ہوگا۔ اس طرح جھوٹ لکھ کر پھر جو ون سائیڈڈ یہ فسخ نکاح کا آرڈر لیا جاتا ہے، یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، یہ عورتیں اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں گی اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں، چاہے کورٹ کا یہ آرڈر، کیونکہ جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس میں نکاح قائم رہے گا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس میں ماں باپ بھی شریک ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اور وکالت کا پیشہ فی نفسی ہی جائز ہے، وکیل اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولے، مظلوم کو ظالم کو مظلوم بنائے تو وہ اس کا قصور ہے، لیکن وکالت کا پیشہ شرعاً بالکل درست ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔
ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قدم پر شرعی تقاضوں کو اور شریعت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.